جب پاکستان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے بھارت کے 5 لڑاکا طیارے تباہ کر دیے ہیں اور یہ طیارے بھارت کی فضائی حدود کے اندر ہی مارے گئے ہیں، تو عوام کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ دشمن کے اتنے اندر جا کر نشانہ لگانا اور وہ بھی بغیر آنکھوں کے سامنے دیکھے۔ تو یہی وہ وقت ہے جب PL-15 میزائل کی طاقت اور پاکستانی فضائی دفاعی نظام کی مہارت کو سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ PL-15 ایک جدید ترین چینی میزائل ہے جو پاکستان نے اپنے لڑاکا طیاروں جیسے کہ JF-17 بلاک 3 میں شامل کیا ہے۔ یہ میزائل بہت طویل فاصلے تک دشمن کے طیاروں کو مار کر گرا سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ 200 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ دور تک جا سکتا ہے، مگر اصل کمال اس کے اندر لگے ہوئے جدید ترین ریڈار سسٹم اور نیویگیشن سسٹم کا ہے، جو کہ میزائل کو پرواز کے دوران بھی ہدف کی سمت میں درست رکھتے ہیں۔ جب بھارت کے جیگوار Su-30 یا رافیل طیارے پاکستانی حدود کے قریب آتے ہیں، پھر چاہے وہ پٹھان کوٹ، ہرنالہ یا بٹنڈا کے ایئر بیس پر موجود ہوں، تو پاکستانی فضائیہ کا گراؤنڈ ریڈار سسٹم ان کی نقل و حرکت کو دور سے ہی محسوس کر لیتا ہے۔ ان ریڈارز میں زمین پر موجود ریڈار پکٹس، ایویکس طیارے اور جدید گراؤنڈ سینسرز شامل ہیں۔ یہ تمام ریڈارز مسلسل دشمن کے طیاروں کی پوزیشنز، اونچائی اور ان کی رفتار کو مکمل طور پر مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ جب دشمن کے طیارے نشانے کے قابل حدود ایریا میں آتے ہیں تو پاکستانی JF-17 طیارے جو کہ PL-15 سے لیس ہوتے ہیں، ایک محفوظ فاصلے سے میزائل فائر کرتے ہیں۔ PL-15 میزائل ابتدائی طور پر طیارے سے ڈیٹا لنک کے ذریعے مسلسل معلومات لیتا رہتا ہے تاکہ یہ ہدف کو کھو نہ دے۔ جیسے ہی یہ ہدف کے قریب پہنچتا ہے، اس کا اپنا ایکٹیو ریڈار آن ہو جاتا ہے جو کہ دشمن کے طیارے کو خودکار طریقے سے تلاش کر کے بالکل عین درست مقام پر جا کر نشانہ بناتا ہے۔ اس عمل کو BVR یعنی بیونڈ ویژول رینج یعنی کہ عقل کو دنگ کرنے والے ہدف کا نشانہ بنانا کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کیسے جانتا ہے کہ واقعی یہ طیارے تباہ ہو چکے؟ جب PL-15 میزائل دشمن کے طیارے کو نشانہ بناتا ہے تو اس کا اثر زمین پر موجود ریڈار پکٹس، سگنل انٹیلیجنس اور پاکستان کے ایئر بورن وارننگ سسٹم پر فوراً ظاہر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی طیارہ تباہ ہوتا ہے تو اس کا سگنل غائب ہو جاتا ہے، اس کی آواز، رفتار اور مقام اچانک ختم ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات دشمن خود اپنے ہی ہنگامی چینلز پر ڈسٹریس سگنل بھیجتا ہے جو کہ پاکستانی انٹیلیجنس سسٹم پکڑ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ گراؤنڈ پر موجود دیگر شواہد جیسے کہ دھواں، ریڈار سے اچانک جہاز کا لاپتہ ہونا یا پھر انٹیلیجنس رپورٹرز یہ ثابت کرتے ہیں کہ واقعی ہدف تباہ ہو چکا۔ اس پورے عمل میں انسانی آنکھیں کچھ نہیں دیکھتی، لیکن ریڈار، میزائل اور ڈیجیٹل نظام ایک لمحے کے اندر دشمن کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہی وہ جدید ترین جنگی حکمت عملی ہے جہاں فاصلے کی قید ختم ہو چکی اور دشمن اپنے ایئر بیس کے اندر بھی غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ ناظرین، اسرائیل، امریکہ اور پاکستان کا روایتی دشمن بھارت، ان سب نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان جدید ترین کروز میزائل بھی بنا لے گا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ایک چھوٹا سا ہوائی جہاز جو زمین کی سطح سے تقریباً چند میٹر اوپر پرواز کرتا ہوا دشمن کے علاقے میں داخل ہو اور اس کی نقل و حرکت اتنی خاموش اور درست ہو کہ یہ ریڈار پر بھی نظر نہ آئے اور یہ سیدھا دشمن کے فوجی بحری جہاز یا کسی مخصوص ہدف کو جا کر نشانہ بنا لے، اس کو کروز میزائل کہتے ہیں۔ کروز میزائل دراصل ایک خودکار ہدف کی تلاش کرنے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والا میزائل ہوتا ہے جو کہ ہوائی جہاز، بحری جہاز، آبدوز یا زمینی پلیٹ فارم سے داغا جا سکتا ہے۔ کروز میزائل کی کچھ خاص باتیں ہیں، جیسا کہ اس کا طرز پرواز ہوائی جہاز جیسا ہے۔ کروز میزائل میں چھوٹے پروں اور جیٹ انجن کی طرز کا انجن لگا ہوتا ہے جو اس کو مسلسل پرواز کے قابل بناتا ہے۔ یہ میزائل سطح زمین یا سمندر کے بالکل قریب پرواز کرتا ہے، جسے نیپ آف دی ارتھ فلائٹ کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ریڈار اسے پکڑ نہیں پاتے۔ کروز میزائل میں GPS، انرشیل نیویگیشن سسٹم اور بعض اوقات ٹیرن کنٹرول میچنگ جیسے جدید ترین نیویگیشن سسٹم موجود ہوتے ہیں جو اس کو مطلوبہ نشانے تک نہایت درستگی کے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ کروز میزائل عام طور پر ذیلی آواز یعنی سب سونک آواز کے ساتھ چلتے ہیں، مگر بعض میزائل سپر سونک یا ہائپر سونک بھی ہوتے ہیں جو کہ آواز کی رفتار سے بھی تیز ہوتے ہیں۔ کروز میزائل کی کئی اقسام ہیں۔ لینڈ اٹیک کروز میزائل جیسا کہ پاکستان کا بابر میزائل، سی لانچ کروز میزائل جیسے امریکی ٹوماہوک میزائل، ایئر لانچ کروز میزائل جیسا کہ پاکستان کا راد میزائل، اور سب میرین کروز میزائل جیسا کہ پاکستان کا بابر 3 میزائل۔ اب ذرا میں آپ لوگوں کو بابر کروز میزائل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ 12 اگست 2005 کی بات ہے۔ دنیا کی نظریں افغانستان میں مشرق وسطیٰ پر جمی ہوئی تھی، تب اچانک ایک خبر نے بین الاقوامی دفاعی ماہرین کو حیران کر کے رکھ دیا۔ پاکستان نے اعلان کیا کہ انہوں نے ایک جدید ایٹمی صلاحیت رکھنے والے بابر کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ یہ میزائل زمین سے چلایا گیا اور 500 کلومیٹر تک اس نے بآسانی اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ کہانی یہیں سے شروع نہیں ہوتی، اس کی جڑیں 1988 کی اس کشیدگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جب
بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے اور پھر دفاعی نظام کی طرف بڑھا. روس سے S-300 میزائل اور امریکہ سے پیٹریاٹ پیک 3 خریدنے کی بات کی اور یہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرے کی گھنٹی تھی. ایسے میں پاکستانی عسکری منصوبہ سازوں نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا کہ اگر بھارت دفاعی ڈھال تیار کر رہا ہے تو پاکستان کو ایسے ہتھیار چاہیے جو کہ ان ڈھالوں کو چیرتے ہوئے اپنے ہدف تک بآسانی پہنچے اور ہر طرف تباہی و بربادی پھیلا دے. اور یہ ہتھیار کروز میزائل تھے. مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کے نام پر اس منصوبے کو بابر کا نام دیا گیا. اس کے تمام تر راز نیشنل ڈیفنس کمپلیکس کو سونپ دیے گئے. 2005 میں جب پاکستان نے بابر کے پہلے تجربے کا اعلان کیا تو امریکہ میں ہلچل مچ گئی. امریکی تھنک ٹینک CSIS نے اعتراف کیا کہ ان کو یہ امید نہ تھی کہ پاکستان اس درجے کی ٹیکنالوجی بنا سکتا ہے. اس میزائل کی ساخت، رفتار اور زمین کے ساتھ چپک کر اڑنے کی صلاحیت اس کو اسٹیلتھ وار ہیڈ بناتی ہے، یعنی کہ یہ دشمن کے ریڈار سے بچ کر خاموشی سے اپنے ہدف کو نشانہ بناتا ہے. یہ راز بعد میں کھلا کہ بابر کروز میزائل کی ٹیکنالوجی کسی حد تک امریکی ٹوماہک میزائل سے ملتی جلتی تھی، کیونکہ 1988 میں جب امریکہ نے افغانستان پر کروز میزائل داغے تو کچھ میزائل ناکارہ اور غیر پھٹے پاکستانی سرزمین پر گر گئے. پاکستانی انٹیلیجنس اداروں نے فوراً ان کو اپنی تحویل میں لے لیا اور ان کو مکمل طور پر ریورس انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا. پاکستانی سرزمین پر اپنا پہلا کروز میزائل تیار کر لیا. اگرچہ مغرب نے الزام لگایا کہ چین نے پاکستان کی مدد کی ہے، مگر جنرل مرزا اسلم بیگ اور دیگر دفاعی ماہرین نے اس بات کو سختی سے رد کیا اور پاکستان کے سائنسدانوں کی صلاحیتوں کو سراہا. ناظرین، بابر میزائل ایک ٹیوب جیسی لمبی ساخت رکھتا ہے. اس کے درمیان میں پر لگے ہوتے ہیں جو کہ اڑان کے دوران کھلتے ہیں. اس کے پیچھے جیٹ انجن نصب ہوتا ہے. یہ میزائل ایک بوسٹر کی مدد سے زمین سے فضا میں اڑتا ہے. پھر بوسٹر الگ ہو جاتا ہے اور جیٹ انجن میزائل کو 550 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے ہدف کی طرف کامیابی اور تیزی سے لے جاتا ہے. یہ میزائل ٹیرن میچنگ، انرشل نیویگیشن، GPS بالونس اور DS میک جیسی جدید ترین نیویگیشن ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ انتہائی درستگی سے اپنے اہداف کو نشانہ بناتا ہے. بابر 1 کے بعد پاکستان نے بابر 2 بنایا اور اس میں مزید بہتری لائی گئی اور اس کی رینج بڑھائی گئی. اس بابر 2 ویریئنٹ کی خاص بات یہ تھی کہ یہ GPS کے بغیر بھی اپنے نیول اور گراؤنڈ ٹارگٹس کو آسانی کے ساتھ ہٹ کر سکتا تھا. اس کا ٹیسٹ 2016 میں کیا گیا. اس کے بعد پاکستان کو سب میرین لانچڈ کروز میزائل کی ضرورت پڑی، کیونکہ پاکستان کے لیے اس صلاحیت کو استعمال کرنا لازمی ہو چکا تھا. اس کے لیے پاکستان نے بابر میزائل کے ایک نئے ویریئنٹ بابر 3 پر کام کرنا شروع کیا. کیونکہ کروز میزائل انتہائی نچلی پرواز کرتے ہیں، اس سے ریڈار ان کو دیکھنے سے قاصر رہتا ہے. یہ میزائل نہ صرف نیوکلیئر وار ہیڈ لے کر جا سکتے ہیں بلکہ انتہائی درستگی سے اپنے ہدف کو نشانہ بھی بنا سکتے ہیں. ایک ایسا ملک جو عالمی پابندیوں، محدود وسائل اور دشمن کے گھیراؤ کے باوجود اپنی بقا کے لیے مسلسل نئی راہیں تلاش کر رہا ہے. یہ میزائل سے دھماکہ نہیں کرتے بلکہ دشمن کے غرور، شک اور غلط فہمیوں کو بھی تباہ و برباد کرتے ہیں. اس طرح موجودہ پیدا ہونے والی صورتحال میں پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا اور جب بھارت کو اس بات کا احساس ہوا کہ انہوں نے پاکستان پر حملہ کر کے بہت بڑی غلطی کر ڈالی ہے تو 3 دن کے مسلسل صبر کے بعد جب پاکستان نے جوابی وار کیا تو بھارت امریکہ کے قدموں میں جا بیٹھا اور منتیں کرنے لگا کہ جنگ بندی کروائی جائے، جس کے بعد امریکہ کے تعاون سے سیز فائر ہوا جو کہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کامیابی کا سہرا پاک فوج کو جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.